السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شکر ہے اللہ پاک کا کہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کا ولاگ اسٹارٹ کریں گے اور صبح سے اپنی روٹین شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو فل واچ کریں۔ تو چلتے ہیں ولاگ کی طرف۔ آج موسم بہت ہی اچھا ہے اور ویسے بھی بول رہے ہیں کہ 20 سپتمبر سے موسم جو ہے نا، موسم میں تبدیلی آ جائے گی، ٹھنڈا موسم اسٹارٹ ہو جائے گا سردیوں والا۔ تو دیکھتے ہیں، اللہ پاک خیر کرے گا کہ موسم بھی خیر خیریت سے چینج ہو۔ تو بس یہاں پر صبح کا ٹائم تھا، میں نے اپنے لیے چائے بنا لی تھی، چائے کے ساتھ میں نے تھوڑا سا کیک لے لیا تھا اور آ کر بیٹھ کر میں نے چائے پی۔ چائے پینے کے ٹائم میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میں اپنی ایڈیٹنگ وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں کام، وہ صبح کے ٹائم کر دیتی ہوں، کیونکہ صبح کا ٹائم ایسا ہوتا ہے بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور میں آ کر سکون سے بیٹھ کر اپنے کام کر سکتی ہوں۔ اس ٹائم ہمارے گھر میں خاموشی بھی ہوتی ہے۔ ویسے سارا دن اتنا بولنا، بچوں کی آوازیں اتنی ہوتی ہیں نا کہ اس ماحول میں تو ویڈیوز ایڈٹ ہونا یا ویڈیوز میں وائس اوور کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ وائس اوور کرتے وقت بچوں کی آوازیں آ جاتی ہیں تو بہت برا لگتا ہے۔ بہت پیچھے سے بچے گھر میں کھیلتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، وہ ساری آوازیں، تو اس لیے میں صبح کے ٹائم بیٹھ کر وائس اوور کرتی ہوں۔ اس طرح سے پورا دن یہ نہیں ہوتا کہ سارا دن خاموشی ہو ہمارے گھر میں، نہیں، کیونکہ چھوٹے بچوں والا گھر ہے تو ہمارے گھر میں کبھی خاموشی اور کبھی افراتفری بچوں کی لگی رہتی ہے۔ تو بس یہاں پر ہمارا صبح کا ٹائم ہوتا ہے اس طرح سے، اور مجھے یہ ٹائم بہت ہی اچھا لگتا ہے اور میں جلدی بھی اسی لیے اٹھ جاتی ہوں۔ اگر میں چاہوں تو بچوں کو اسکول بھیج کر دوبارہ سے جا کر سو سکتی ہوں، پر اگر میں دوبارہ سے جا کر سو جاؤں نا تو پھر میرے جو گھر کے کام ہوتے ہیں نا ان میں بہت لیٹ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں اٹھ کر آ کر بیٹھ جاتی ہوں اور میں اپنے ویڈیوز وغیرہ ایڈٹ کرتی ہوں، اور اس کے بعد جا کر میں دوپہر کا کھانا بناتی ہوں۔ تو 12:30 بجے تک ہمارا کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے اور میں آ کر فریش ہو کر بھی بیٹھ جاتی ہوں اور نماز بھی ٹائم پہ پڑھ لیتی ہوں۔ پھر جو بچے آتے ہیں ان کے یونیفارم وغیرہ ہوتے ہیں وہ دھونے ہوتے ہیں، یا ان کا لنچ باکس جو ہوتے ہیں وہ دھو کر رکھنے ہوتے ہیں، واٹر بوتلز جو ہیں وہ بھی خالی کر کے رکھنی ہوتی ہیں، بیگ جگہوں پہ رکھنے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ ان کاموں کے بعد جو بچوں کو کھانا دینا ہوتا ہے، کوئی بچہ گھر کا کھانا جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے، کوئی بچہ اس پہ تماشا لگا دیتا ہے کہ نہیں کھانا۔ تو وہ سارے مسئلے جب میں فری ہوں گی، جب میرا دماغ فریش ہوگا، جب میرے سر پہ اور کاموں کا وزن نہیں ہوگا تو میں تبھی یہ کام کر سکتی ہوں۔ اگر جس دن لیٹ ہو جائے نا کام کرنے میں گھر کا، تو پھر یہ کام بالکل بھی نہیں ہو پاتے۔ پھر گھر جو ہے نا بالکل بکھرا عجیب و غریب لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ طبیعت بھی عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ ہر کسی کی اپنی طبیعت ہے، ہر کسی کی اپنی نیچر ہوتی ہے۔ میرا گھر اگر صاف نہ ہو، میرے گھر میں اگر ویسی صفائی نہ ہو جیسی مجھے اچھی لگتی ہے، تو مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آتا مجھے ان باتوں پہ۔ تو اس لیے جو ہے نا میں صبح کے ٹائم اٹھ کر اپنے سارے کام کر لیتی ہوں۔ اور جب سے ہم یہاں بیریا میں شفٹ ہوئے ہیں تو ہماری ٹائمنگ میں بہت ہی چینجنگ آ گئی ہے، کیونکہ کراچی کا جو ماحول ہے نا، آپ کتنی بھی کوشش کریں آپ کو رات کے ٹائم نیند بالکل بھی نہیں آتی۔ جس کو نیند آتی ہے نا، ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا، میں جب بھی اپنے گاؤں جاتی پھر میری ٹائمنگ وہاں پر بالکل سیٹ ہو جاتی، میں جلدی سوتی، جلدی اٹھتی۔ میری شروع سے یہی عادت تھی کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا۔ جیسے میں کراچی میں آئی نا، پہلی میری ایسے روٹین رہی، جیسے ہی رہی تو بعد میں جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، جو آپ کے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، اسی کا آپ کے اوپر اثر آ جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح سے ہوا، میں لیٹ اٹھتی، 11 بجے اٹھتی، 12 بجے اٹھتی، رات میں ساری رات جاگتی، بغیر کسی وجہ کے موبائل یوز کرتی، کچھ دیکھنے کا بھی نہیں ہوتا پھر بھی بغیر کسی وجہ کے موبائل کو بیٹھ کر دیکھتی۔ تو اس طرح سے روٹین بالکل عجیب و غریب اور بے سکون جیسے انسان ہو جائے اس طرح سے، اور مجھے وہ روٹین بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ جب سے میرے بچے ہوئے وہ اسکول جاتے نا، پھر میرے لیے اتنا مسئلہ ہوتا تھا کہ رات کے ٹائم مجھے بالکل بھی نیند نہیں آتی۔ صبح کے 6:30 بجے 7 بجے اٹھنا ہوتا، وین پہ بچے اسکول جاتے ان کو بھیجنا ہوتا، پھر میں آ کر سو جاتی، پھر میں 12 بجے اٹھتی۔ جیسے ہی بچوں کے واپسی کا ٹائم ہوتا تو مجھے یہ ہو جاتا کہ ایسے نہ مجھے لیٹ ہو جائے، میں سوئی رہوں اور بچے نہ آئے، اس طرح کے عجیب و غریب خیال ہیں۔ تو پھر میں اٹھ جاتی، پھر میں اٹھتی تو اس کے بعد گھر کے کام وغیرہ کرتی، بچوں کو سنبھالتی، ان کو دیکھتی۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا تھا کہ اپنے لیے ٹائم بالکل بھی نہیں بچتا تھا، اور جو ایکسٹرا کام ہوتے ہیں ان کے لیے
بالکل بھی ٹائم نہیں بچتا تھا، بس صرف گھر کے کام اور بچوں کے کام کرنے میں ہی دن ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے روٹین ہوتی تھی۔ اس روٹین سے اتنی زیادہ الجھن ہوتی تھی نا، ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے ایک سوچ اور اپنا نیچر، تو اس طرح سے میری یہ ہوتی تھی کہ ہم رات میں جلدی سو جائیں، صبح میں جلدی اٹھیں، اپنے کام ٹائم سے کر لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی کچھ سیلف کیئر کریں۔ تو اس طرح سے بالکل بھی ٹائم نہیں بچتا تھا نا، تو دل میں جیسے بے سکونی ہوتی ہے نا، اس طرح سے بے سکونی ہو جاتی تھی۔ تو خیر اب جب سے ہم یہاں آئے ہیں نا، تو ہمارے ٹائمنگ بالکل اسی طرح سے ہو گئے ہیں جس طرح سے میرے پہلے ہوتے تھے۔ جلدی سو جانا، جلدی جاگنا، صبح کے ٹائم بچوں کو آرام سے اسکول بھیجنا، بچے جب تک واپس آئیں تو ان کے سارے کام ہو جائیں، گھر کے کام ہو جائیں، بعد میں ان کو دیکھنا، ان کو ٹائم دینا، ان کی بات سننا۔ ایسے تو آپ اگر غصے میں رہتے ہیں تو آپ نہ اپنے آپ کا خیال رکھتے ہیں، نہ تو بچوں کا کچھ اتنا خاص خیال رکھ پاتے ہیں، نہ تو آپ ان کے ساتھ اس طرح سے اپنا بیہیو رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ خود ہی پریشان ہوں گے، آپ کے دل میں اپنے دل میں مزہ نہیں ہوگا، تو آپ اور کسی کو کیا مزہ دیں گے، یا آپ اور کسی کو کیا ٹائم دیں گے اگر جب آپ اپنے آپ کو ہی ٹائم نہیں دیں گے۔ تو اس لیے آپ کو اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھنا ضروری ہے، اور جیسی آپ کی اپنی نیچر ہے اس طرح کے ماحول میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں جس طرح کے ماحول میں آپ کی طبیعت میچ نہیں ہوتی، آپ کا رہنا اٹھنا بیٹھنا بالکل بھی صحیح نہیں ہوتا، آپ دل ہی دل میں صرف یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں کب ایسے ہوگا کہ میں اپنے حساب سے رہوں گی، اپنے حساب سے اٹھوں گی بیٹھوں گی، جب تک آپ کے یہ جو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے نا، تب تک آپ کی زندگی میں بالکل بھی سکون نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس جگہ پہ رہیں جہاں پر آپ کو ہیلدی لائف اسٹائل ملے، اور آپ کی صحت پہ بھی اثر جو ہوتے ہیں نا وہ اچھے پڑیں، اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں یہ ہو کہ آپ آگے چلتے جائیں زندگی کے ساتھ ساتھ، اور آپ جو ہے نا زندگی میں چینجنگ اچھی سے اچھی لاتے جائیں۔ اس طرح سے اس جگہ پر نہیں جہاں پر صرف آپ کمپرومائز کریں اور صرف گزارا کریں۔ جہاں پر آپ گزارا کرتے ہیں اور کمپرومائز کرتے ہیں نا، وہاں پر آپ تھک جاتے ہیں، آپ کے دل تھک جاتے ہیں، آپ کی صحت تھک جاتی ہے۔ تو بس میرا آپ سب کو یہی ایڈوائز ہے کہ آپ زندگی میں اپنے لیے صرف اتنا کریں کہ آپ اس جگہ پر رہیں جہاں پر آپ کو اپنے لیے اچھا محسوس ہو، اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے لائف اسٹائل میں یہ ہو کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے حساب سے سوئیں اور اٹھیں۔ یہ ہماری زندگی کے مین کام ہیں، اور یہ جو ہمارے آرام اور نیند ہوتی ہے نا، وہی ہمیں صبح کو وہ انرجی ملتی ہے سارے دن کے کام کرنے میں، بچوں کو سنبھال جو یہ وقت ہوتا ہے نا آپ لوگوں کا، جو بچوں کو سنبھالنے والا ٹائم، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اور آپ کے دل کو پتہ ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ وقت کوئی کسی کا نہیں سمجھتا کہ یہ وقت کس طرح سے گزر رہا ہے۔ جو اکیلے ہوتے ہیں، جن کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، یا جن کے بچے نہیں ہوتے، وہ صرف اندازہ لگاتے ہیں، اور اندازے لگانے کے بعد وہ اپنے حساب کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صرف اپنے لیے اتنا ہی اچھا سوچ سکتے ہیں، اور کچھ اچھا اس طرح سے ہی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے لیے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے سب جو بھی کرنے والا ہے نا وہ ہمارا مالک اللہ پاک ہے، سب کچھ کرنے والا، بہتر کرنے والا، ہمارے لیے اچھا سوچنے سمجھنے والا، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے والا ہمارا رب ہی ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم اچھی توقع رکھیں، اور ہم اچھی دعائیں کریں، اور اپنے رب کو یاد کریں، اور اپنی زندگی جو ہمیں اپنے اللہ پاک نے زندگی دی ہے، ہماری فیملی دی ہے، اس کے لیے ہم اچھے سے اچھا کریں، اور اپنے آپ کو اچھا رکھیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اچھا رکھیں، تو ہماری زندگی میں بہت سکون آ جاتا ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔